صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ غزوہ احزاب کے معاملات کو آگے دیکھتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اس کی تفصیلات آئی ہوئی ہیں، کچھ آیات کا ہم نے حوالہ بھی دیا۔ اس محاصرے کے دوران، اس سیج کے دوران کئی چھوٹے چھوٹے مقابلے بھی ہوئے۔ کبھی کوئی دشمنوں کا یا کفار کا جو سوار ہے وہ خندق عبور کر کے آ جاتا تھا اور چیلنج کرتا تھا، تو جیسے ہوتا ہے نا انڈیویجول 1 جو 1 to 1 جو فائٹ ہوتی ہے، اسی کے لیے ایک دفعہ جو ان کا ایک بڑا مشہور سردار تھا، اس کا نام تھا عامر ابن ود، وہ آیا میدان میں اور اپنے کر و فر کے ساتھ، اور اس نے چیلنج کیا کہ کون ہے جو تم میں سے مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقابلے کے لیے بھیجا۔ جب علی وہاں پہ پہنچے تو اس شخص نے غالباً ان کو پہچان لیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں علی ہوں۔ تو انہوں نے کہا علی ابن عبد المناف؟ تو انہوں نے کہا نہیں، علی ابن ابی طالب۔ تو علی ابن ابی طالب سے پھر اس نے کہا کہ تم اس طرح ان سے مخاطب ہوا کہ تم تو ایک بچے ہو، مطلب تمہارے جو لشکر ہے اس میں بڑے نامور، بڑے تجربہ کار سپاہ موجود ہے، تو میں تمہارا خون بہانے کو پسند نہیں کرتا، ایک بچے کا خون بہانے کو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میں تمہارا خون بہاؤں، مطلب مجھے اس میں کوئی عار نہیں ہے۔ اس پر اس کو طیش آ گیا، اور اس نے اپنا جو تلوار تھی وہ نکالی اور حضرت علی کے اوپر حملہ آور ہوا، اور اس نے اتنی شدید ضرب لگائی کہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا جو مغفر تھا، جو آپ نے پہنا ہوا تھا، وہ اس پہ جب وہ تلوار نے ہٹ کیا تو وہ ہیلمٹ جو تھا ان کے سر پہ لگا، لیکن وہ کیونکہ اتنی شدید ضرب تھی کہ اس کی تلوار بھی اس مغفر کے اندر، اس پروٹیکشن کی جو شیلڈ تھی، اس شیلڈ کے اندر پھنس گئی۔ اب وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر حملہ کیا، اور اس کی گردن کا نشانہ بنایا، اور اس کا کام تمام کر دیا، اور وہ زمین پہ گرا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح کے 1-2 واقعات اور بھی ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے ایک شخص کو جو آ کے جس نے ایسا ایک وہ پہنا ہوا تھا ہیلمٹ مغفر کے، وہ بار بار اس کو اٹھاتا تھا، اپنی شکل دکھاتا تھا اور پھر نیچے کر لیتا تھا، تو سعد ابن ابی وقاص نے اس کو اپنے تیر کے ذریعے عین اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اس نے اوپن کیا مغفر، اور وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ تو ایسے 2-3 واقعات ایسے اس زمانے ہوئے، لیکن کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا۔ بڑا حملہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ اس خندق کو عبور کر کے اپنی کیولری، اپنے گھوڑوں کے ساتھ آنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، اور ادھر اگر کوشش ہوتی تھی تو یہاں سے پھر اس کو روکا جاتا تھا۔ اس حالت میں دن گزرے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا، میں نے بتایا کہ موسم کی سختی، غذا کی کمی، خوف، ہراس، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جس کا میں نے پہلے کسی سیگمنٹ میں ذکر کیا تھا، حذیفہ ابن یمان کے حوالے سے۔ حذیفہ ابن یمان جو کہ عراق میں مدفون ہے، بعد میں کوفہ چلے گئے تھے غالباً حضرت عمر کے زمانے میں، اور وہاں کے والی بنا دیے گئے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان جب کوفہ میں موجود تھے تو ان سے ایک تابعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں کچھ پوچھا کہ بھئی وہ کیسا زمانہ تھا اور آپ لوگوں نے کیسے اس کے اندر وہ کیا۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ ایک رات ایسی تھی اس محاصرے کے دوران کہ جب ہم اس سرد رات میں بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو کفار کے لشکر میں جائے گا اور مجھے اس کی خبر لا کے دے گا۔ تو حذیفہ ابن یمان، اور بڑے جلیل القدر صحابی خود بھی، اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی اس کے لیے والنٹیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ میں جا کے یہ خبر لاؤں گا۔ یہ حال تھا اس وقت، اس قدر سختی سے وہ گزرے تھے بھوک کے اور خوف و ہراس کی وجہ سے، کہ کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن بعد میں حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ تم جاؤ گے اور یہ خبر میرے لیے لے کے آؤ گے۔ حذیفہ نے کہا کہ میرے لیے
کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ اب تو حکم دے دیا گیا تھا، اب تو مجھے اوبے کرنا تھا، لیکن والنٹیئر کسی نے نہیں کیا. اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن یہ خوف کا عالم تھا. مطلب وہ یہ ان کو بتا رہے ہیں تابعی کو کہ تم اب تو باتیں کر رہے ہو کہ جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا ہے اور تمہاری حکومت خلافت قائم ہو گئی ہے، مشرق و مغرب میں تمہارا چرچا ہے اور آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، زراعت ہے تو اس کے بہت ثمرات ہیں، مال غنیمت ہے تو وہ بہت ہے، تو ہر چیز آسان ہو گئی. تو اب یہ بات کہنا آسان ہے، لیکن جس وقت ہم وہاں موجود تھے جہاں ہمیں کھانے پینے کو چیزیں میسر نہیں تھیں اور ساری دنیا، سارے عرب کے جو قبائل تھے وہ آ کے ہم پر حملہ آور ہوئے تھے، تو اس قصے کو بعد میں بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے جب بالکل آخر میں ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہوں گے غزوہ احزاب کو. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوران ایک دو واقعات ایسے ہوئے جو کہ آپ کہیں کہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدھ کو ہم بیان کر دیتے ہیں. جابر ابن عبداللہ آپ کے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ نے جب یہ دیکھا حالت مسلمانوں کی کہ یہاں پہ کھانے پینے کے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر ان کو بڑا برا محسوس ہوا، اور وہ اپنے گھر گئے اور جا کے بیگم سے پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ گھر میں کیا ہے کھانے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ کچھ دلیا یا بارلی اور ایک بکری ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو ذبح کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو تم اس کو تیار کرو اور میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کچھ کھا لیں. تو ایسا کرنے کے بعد جابر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ جی آپ آج میرے گھر انوائٹڈ ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جگہ دور تھی جہاں پہ یہ محاذ خندق تھی، وہاں سے واپس آ کے اور مدینے میں کچھ آپ تناول کر لیں، اور آپ اگر چاہیں تو ایک یا دو اصحاب کو اپنے ساتھ لے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دعوت یہ منظور ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی انصار اور مہاجرین میں اعلان کر دو کہ جابر نے تم سب کو دعوت کے لیے بلایا اپنے گھر پہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنا تھوڑا سا جو کچھ بھی میں نے تیار کیا کھانا تو شاید ایک دو آدمی کے لیے بھی پورا نہیں ہوتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلوں کو، پورے جتنے بھی لوگ اس میں موجود تھے اس کیمپین میں، ان کو دعوت دے دی. اب اتنے سے کتنے لوگ وہاں جائیں گے اور کیسے میں پورا کروں گا. تو وہ پریشان واپس پہنچتے ہیں گھر پہ اور بیگم سے یہ سوال کرتے ہیں. تو ان کی بیگم ان کو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. پھر یہ ہے کہ بس ایک بڑی تعداد میں مسلمان جو تھے وہ ان کے گھر پہ پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 10 کی ٹولیوں میں آپ آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کوئی کھانے کو کوئی ہاتھ نہیں لگانا، لیٹ اٹ کوک، اس کو پکنے دیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ان کی جو ڈشز تھیں وہ تیار کی اور ان کو سرو کی گئیں. 10 کی ٹولیوں میں وہ آتے تھے اور وہ جو کچھ بھی اس میں پکا ہوا تھا اس کو ان کے سامنے رکھ رہا تھا، اور روٹیاں جو اوون میں تیار ہو رہی تھی وہ اس کے اوپر رکھ کے اور ان کو دیتے تھے اور کھاتے جاتے تھے اور چلتے چل جاتے. اور یعنی یہ یہاں تک آیا ہے کہ 800 افراد نے اس 2 آدمیوں کے کھانے سے تناول فرمایا. 800 افراد نے. یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے حاصل تھا، اور ان کی اس برکت سے اس کھانے میں اور اس میں برکت پیدا ہوئی اور سب لوگوں نے اس کو تناول کی. اسی طرح کے ایک دو اور بھی واقعات ہیں. کھجور لے کے ایک صحابی گئے ہیں، اور نعمان ابن بشیر کی بہن انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے کچھ کھجور بھیجے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ کھجور لے کے آئے ان کے لیے، تو انہوں نے اس کھجور کو بھی ایک جگہ اکٹھا کیا اور سب لوگوں کو بلایا، اور وہ کھجور جو ہے لوگ کھاتے رہے. اور جب سب سیر ہو گئے اس کے باوجود بھی کھجور جو ہیں وہ اچھی بڑی تعداد میں موجود تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اعانت اور نصرت تھی جو اس صبر اور استقامت اور اس سختی سے گزرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی. اور آج بھی یہی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ اگر سختی سے ہم گزر رہے ہیں اور اس میں استقامت دکھائیں گے اور اس میں اللہ کی رسی کو تھامے رکھیں گے اور حق کا ساتھ دیں گے تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور ہم اپنے زمانے میں یہ دیکھتے رہیں جو بے سر و سامان لوگ تھے ان کو کتنا اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی بڑی بڑی سپر پاورز کے اوپر، انہوں نے جو ہے ان کو شکست دی. تو یہ کچھ واقعات ہیں جو اس میں ایک آخری چیز ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ حذیفہ ابن یمان جو تھے وہ وہاں گئے ان کے قبیلے میں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات
ہم اس کو یہاں اس قسط کو بے خیال سے یہاں اینڈ کرتے ہیں، اور اگلی قسط میں اس کو مکمل کریں گے، کیونکہ ایک دو واقعات اور ہیں جو کہ اہم ہیں، میرے خیال سے ہم اس کو دیکھ لیں گے اگلے قسط میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔